السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دینی بھائیو اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ اس بات سے کوئی بھی شخص ناواقف نہیں ہے کہ دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور دنیا میں ہر شخص اپنی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرتا ہے۔ جو شخصیت یا جو بھی پرسنالٹی جس کی ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اس کے حساب سے وہ اپنی حفاظت کے لیے انتظام اور اہتمام بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ایک وزیر ہے تو اس کے لیے پروٹوکول کا انتظام کیا جاتا ہے، سیکورٹی خاص ہوتی ہے، باڈی گارڈ خاص ہوتے ہیں۔ ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کی سیکورٹی یا اس کے پروٹوکول، اور کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی دشمن اس شخص کے اوپر، اس پرائم منسٹر کے اوپر، اس وزیر کے اوپر، اس گورنر کے اوپر کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، یہ اس کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ یہ ظاہری چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان کر دی ہیں، بہت آسان، کہ جس سے ہماری حفاظت بھی ہوتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے اپنے خاص فرشتوں کو ہماری نگرانی کے لیے، ہماری نگہبانی کے لیے، یعنی پروٹوکول کی شکل میں تیار کر دیتا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، وہ فرشتے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اس شخص کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور بہت چھوٹا سا عمل ہوتا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں فرمایا کہ پورے طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی کامل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، شیطان کے راستے پر چلنے سے منع کر دیا، شیطان کا راستہ اختیار کرنے سے منع کر دیا، شیطان کے مشورے پر چلنے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے انہو لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا کا کھلا دشمن ہے، ڈھکا چھپا دشمن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلے طور پر تم سے دشمنی کر رہا ہے، کھلے طور پر تمہارے سکون کو چھیننا چاہتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ محترم حضرات و خواتین، اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، دائمی ہمیشہ اس کی دشمنی میں لگا رہتا ہے، اور شیطان کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ وہ کوشش کیا ہوتی ہے؟ وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کے سکون کو چھین لے، انسان کو تکلیف پہنچائے، اس کو دکھ اور تکلیف میں ڈال دے۔ یہ اس کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کے لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے حالات کے حساب سے
ہر شخص کو ایک طرح سے دھوکہ نہیں دیتا ہے، دشمنی ایک طرح سے نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کے اندر طاقت کتنی ہے، اس طاقت کے حساب سے اس سے دشمنی کرتا ہے یا اس کو وسوسے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ طاقت کون سی طاقت مراد ہے؟ یہ طاقت ہمارے بازو کی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت ہمارے مال و دولت کی طاقت نہیں ہے جس سے وہ ڈرتا ہو اور وہ اندازہ لگاتا ہو اس شخص کے پاس کتنی مال و دولت ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ان کے پاس کتنے زیادہ فوج اور فکڑ ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ وہ جو تکلیف پہنچاتا ہے انسان کے حالات کو دیکھتا ہے کہ ایمان کی طاقت کس کے اندر کتنی ہے، ایمان کی طاقت سے اندازہ لگاتا ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح کی دشمنی ہمیں اختیار کرنی ہے۔ اور جب جان جاتا ہے کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کون سا شخص نماز پڑھتا ہے، کون سا شخص روزہ رکھتا ہے، کون سا شخص زیادہ دین کے قریب ہے، کون سا شخص زیادہ اسلام سے زیادہ دور ہے، اس کے حساب سے اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اس کے حساب سے اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرے کہ کوئی ذات نہیں ہے، یہ دنیا ایسے ہی ہے، دنیا ایسے بنی ہے، بنی ہوئی ہے اور بنی رہے گی، چلتی رہے، اس طرح سے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہاں پر بھی کامیاب نہیں ہوتا تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ عبادات میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز کے اندر چونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے انسان کو تکلیف پہنچانا ہے، دشمنی ہمیں کرنی ہے، تو وہ سب سے اہم عبادت جو ہے نماز ہے۔ نماز کے اندر مختلف خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات نہیں ڈال پایا تو آ جاتا ہے نماز کے بارے میں۔ اب نماز کے بارے میں کیسے شکوک و شبہات ڈالتا ہے؟ نماز کے بارے میں کبھی یہ بتلاتا ہے کہ آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا، کبھی یہ بتلا رہا ہے کہ آپ طاہر نہیں ہیں، یعنی آپ نے جو غسل کیا ہے وہ پاک و صاف نہیں ہے۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ دو بھائیوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور ایسا کہہ رہا تھا۔ اگر وہاں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو میاں بیوی کے بیچ میں آ جاتا ہے، میاں سے کچھ کہتا ہے، شیطان کے ذہن میں، بیوی کے ذہن میں کچھ وسوسے اور شبہات ڈالتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے اس کو شبہات میں ڈالنا ہے، لڑائی کرانا ہے اور دین سے دور کرنا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس شیطان سے بچنے کے لیے میں یہ بتلا رہا کہ شیطان کسی بھی طرح سے وسوسے ڈالنے کی، شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، وسوسوں کا آنا جانا یہ لگا رہتا ہے، اس پر ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں کہ وسوسے ہم بند کر لے جائیں، لیکن یقیناً اس بات پر ہمارا اختیار ہے کہ ہم ان وسوسوں پر، ان شکوک و شبہات پر عمل کریں یا نہ کریں۔ ہمارے اختیار میں ہے، ہم چاہیں تو عمل ہم نہیں کریں گے، لیکن وسوسے آتے جاتے رہتے ہیں۔ وسوسے آتے، چونکہ شیطان جو ہوتا ہے، شیطان کا کام ہے یہ وسوسے ڈالنا۔ اور میں نے شروع میں بتلایا کہ شیطان طاقت کے حساب سے، یعنی ایمانی طاقت کے حساب سے حملہ کرتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، جو اسلام سے زیادہ لگا ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو قرآن و حدیث کی طرف مائل لیتا ہے، اس پر وہ زیادہ حملہ بولتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ چور چوری کرنے کہاں جاتا ہے؟ کیا اس گھر میں جاتا ہے جس میں مال و دولت نہ ہو؟ نہیں، چور چوری کرنے وہاں جاتا ہے جہاں مال و دولت ہو۔ شیطان بھی وہی حملہ بولتا ہے جہاں پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا ہو، جہاں پر انسان اپنے دین پر چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے، اس کی سب سے بڑی مال و دولت یہی ہے، لہٰذا شیطان ایسے شخص پر حملہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی چال سے، شیطان کے حربے سے بچنے کے راستے کیا ہیں؟
ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، یہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور بہت آسان کام ہے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا، رحمت کے خاص فرشتوں کا پروٹوکول، یعنی رحمت کے خاص فرشتے آپ کی نگہبانی کے لیے تیار ہیں۔ بہت چھوٹا سا عمل، رحمت کے خاص فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بہت چھوٹا سا عمل، اگر وہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو رحمت کے فرشتے آپ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، ان جسموں کو پاک رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ یہ جسم جو ہمارا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، رات میں جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوتا ہے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ رحمت کا فرشتہ، سوچ لیجئے، طہارت کی حالت میں پاک صاف ہو کر کے جو شخص سوتا ہے، وضو کر کے جو شخص سوتا ہے، رحمت کا ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ سو رہا ہے بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی وہ شخص رات میں کسی وقت کروٹ بدلتا ہے، جاگ جاتا ہے، تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک کما بات طاہرا، اے اللہ اس شخص کے گناہوں کو تو بخش دے، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو بنا کر کے سویا۔ آپ اندازہ لگائیں کیا کرنا ہے آپ کو؟ کیا آپ کو کچھ صدقات و خیرات کرنا ہے؟ کیا آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے؟ کیا کچھ پیسہ لگانا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، آپ کو صرف سوتے وقت وضو کر کے سو جانا ہے۔ ایک فرشتہ آپ کے لیے باڈی گارڈ کی شکل میں، سیکورٹی گارڈ کی شکل میں لگا ہوا ہے، اور جب آپ کروٹ بدلتے ہیں، آپ جاگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے، اللہ یہ وضو کر کے سویا تھا، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ کیا کیا تھا ہم نے؟ صرف اور صرف وضو کیا تھا، اور وضو کر کے ہم سو گئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے سوتا ہے تو وہ اس شخص کے لیے ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے اس کے پاس، اور جب وہ جاگتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے باوضو رات گزاری، جس نے وضو کر کے سو گیا، جو شخص وضو کر کے سو گیا اور اسی حالت میں جس نے رات گزاری، تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ ایک فرشتہ، رحمت کا فرشتہ اس شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے، رات گزار رہا ہے، اس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے۔ جو وضو کر کے سوتا ہے، اور سونے والا جس گھڑی بھی بیدار ہوتا ہے، جس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے، چاہے خواب سے کھل گئی، چاہے تکلیف سے کھل گئی، چاہے قضاء حاجت کے لیے کھل گئی، تو وہ فرشتہ اپنے رب سے کہتا ہے، ہمارے اور آپ کے رب سے کہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فلان، اے اللہ تو فلاں بندے کو معاف فرما دے، فإنہ بات طاہرا، اے اللہ تو فلاں بندے کو معاف فرما دے، اے اللہ تو فلاں بندی کو معاف فرما دے، اس لیے کہ وہ رات کو وضو کر کے سویا تھا، اپنا خزانہ لٹا کے نہیں سویا تھا، صدقہ و خیرات کر کے کرنے کی بات نہیں ہے، کچھ اور کرنے کی بات نہیں ہے۔ فرشتہ صرف یہی کہہ رہا ہے، اے اللہ تو اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ یہ بندہ جو سویا ہوا تھا، اے اللہ یہ بندی جو سوئی ہوئی تھی، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے انہو فانہو بات طاہرا، اس لیے کہ وضو کر کے باوضو سویا تھا، پاک و صاف ہو کر کے سویا تھا، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
کیا گیا ہمارا اور آپ کا؟ اب آپ اندازہ لگائیں، رحمت کے خصوصی فرشتوں کا پروٹوکول، رحمت کے خصوصی فرشتے ہماری نگہبانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئے ہیں، ایک فرشتہ آپ کے سرہانے لیٹا ہوا ہے، ایک فرشتہ آپ کے سرہانے تیار ہے۔ آپ کے بیٹے جس کمرے میں لیٹے ہیں، باوضو ہو کر لیٹے ہیں، فرشتہ وہاں پر بھی تیار ہے۔ آپ کی بیٹی وضو کر کے سوئی ہوئی ہے، فرشتے وہاں بھی تیار ہیں۔ آپ کی بہو وضو کر کے سوئی ہے، فرشتے وہاں بھی تیار ہیں۔ سارے کمروں میں لوگ سو رہے ہیں، ہر کمرے کے لوگ باوضو سوئے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کے پاس رحمت کا فرشتہ تیار ہے، وہاں پر اس کی نگہبانی بھی کر رہا ہے۔ اور جب اس کی نیند کھلتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، یہ پاک و صاف ہو کر کے سویا تھا، یہ وضو کر کے سویا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کے کمرے میں، آپ کے ہر گھر میں فرشتے، رحمت کے فرشتے موجود ہیں۔ صرف وضو کر لینے کی وجہ سے آپ یاد رکھیے، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی کسی کو مل جائے، دنیا کا بڑا سے بڑا خزانہ بھی مل جائے، اس سے قیمتی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں، آپ کے کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کا فرشتہ موجود ہے۔ اور موجود ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، آپ کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ اور عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف وضو کر کے سو جانا، صرف اور صرف وضو کر کے سو جانا۔ اور یہی نہیں، مومن کی ایک خاص علامت ابن ماجہ کی روایت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین پر قائم رہو، اگرچہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ دین پر قائم رہو، اگرچہ پورے کو تم اختیار نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوَضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور مومن کے سوا وضو کی پابندی کوئی نہیں کرتا ہے۔ یہ جتنے مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں اسلام کے علاوہ، کو کسی بھی مذہب میں طہارت اور صفائی کی وہ بات نہیں پائی جاتی ہے جو مذہب اسلام میں پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آپ نے کسی مذہب میں یہ دیکھا ہے؟ کسی بھی مذہب میں یہ دیکھا ہے کہ جس طرح سے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، وہ غسل کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے؟ کسی بھی مذہب میں اس طرح سے صفائی کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے علاوہ کوئی بھی شخص وضو کا اہتمام نہیں کرتا ہے، وضو کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ وضو کر کے سو۔ رحمت کا ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی نگرانی کے لیے پروٹوکول کی شکل میں، جس طرح سے آپ نے کسی پرائم منسٹر کو دیکھا ہوگا، اس کے کنارے کنارے لمبے لمبے چوڑے چوڑے لوگ چلتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ڈریس کچھ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ڈریس وہ الگ الگ ہوتے ہیں، وہ ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ ان سے چوک ہو سکتی ہے، جبکہ وہ خود پرائم منسٹر پر حملہ کر سکتا ہے۔ کتنے مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ باڈی گارڈ ہی نے اس شخص کو مار دیا ہے۔ یہ تو رحمت کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے، یہ چھوٹا سا عمل کہ سونے سے پہلے ہم وضو کر کے، باوضو ہو کر کے اپنے بستر پر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور وضو کی ترغیب دلائی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جانے کا ارادہ کرے تو نماز کی طرح سے مکمل وضو کر لے۔ جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس طرح سے مکمل وضو کر لے، اور دائیں کروٹ لیٹ جائے اور لیٹنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے۔ دائیں کروٹ لیٹ جائے اور لیٹنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لے، اللہم انی اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا،
اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اور اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، جو کچھ میرے ساتھ ہے، جو کچھ ہے اے اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي الیک، اور اپنی کمر تیرے سہارے پر ٹکا دی، یعنی یہ کہ میں لیٹ گیا، یہ تیرا ہی سہارا ہے اور کسی اور کا سہارا نہیں ہے۔ رغبتاً و رہبتاً الیک، یہ سب سے امید اور تیرے خوف کے ساتھ کیا ہے، یعنی اے اللہ تجھ پر یہ امید کرتے ہوئے، تجھ سے خوف کھاتے ہوئے تیرے سہارے یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا تجھ سے نہ کہیں پناہ مل سکتی ہے، یعنی تجھ کو چھوڑ کر کے مجھے کہیں پناہ نہیں مل سکتی ہے، نہ نجات حاصل ہو سکتی ہے، یعنی اگر پناہ ہے تو تیرے دربار میں ہے، تیرے پاس ہے، اگر کوئی نجات مل سکتی ہے تو تجھ سے مل سکتی ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری کتاب پر جو تو نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتا ہوں، اور وہ نبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر جسے تو نے مبعوث فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جانے کا ارادہ کرے، وضو بنا لے، دائیں کروٹ لیٹ جائے، لیٹنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، پوری دعا پڑھ لیا، اور اس کے بعد نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کلمات کو آخری چیز بنا لے، یعنی ان کے بعد کوئی بات چیت نہ کرے، ان کے بعد کوئی گپ شپ نہ کرے، ان کے بعد کوئی حرکت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسا کرتا ہے اور اسی رات کو اس کی موت آ جاتی ہے تو فطرت پر اس کی موت آئے گی، فطرت پر موت آئے گی۔ جس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بالکل ساری چیزوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح پاک و صاف ہوتا ہے، اسی طرح سے فطرت پر اس کی موت آئے گی، اسلام پر اس کی موت آئے گی۔ کام کیا کیا تھا؟ کام کرنے کا حکم صرف ایک دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیٹنے سے پہلے وضو کرو، دائیں کروٹ پر لیٹو اور اس دعا کو پڑھ لو۔ محترم حضرات و خواتین، کون سا بڑا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے دنیا اور آخرت ہر ایک میں بھلائی ہی بھلائی ہو جاتی ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ بالکل متعین ہو جاتا ہے نگہبانی کرنے کے لیے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے رحمت کا فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نمازی ہے، دیندار ہے، تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے آپ دعا کیجئے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ پریشانی ہے۔ اور جس کے لیے رحمت کا فرشتہ دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر مامور کرے، اس کی خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ محترم حضرات و خواتین، اگر یہ سعادت ہمارے گھروں کو حاصل ہو جائے، اگر یہ عمل ہمارے گھروں میں جاری اور ساری ہو جائے، مثال کے طور پر ماں باپ نے بھی یہی عمل کیا، بچوں نے بھی یہی عمل کیا، بیٹی نے بھی یہی عمل کیا، بہو نے بھی یہی عمل کیا، یہ سمجھ لیجئے جتنے کمرے ہمارے ہیں اتنے فرشتے ان کمروں میں موجود ہیں، ان کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ طریقہ بتلایا کہ ہم اور آپ کیا کریں۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اور ہمیں ایک باڈی گارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی رحمت کے فرشتے اللہ رب العزت متعین کر دیتا ہے۔ صرف ہمیں ایک کام کرنا ہے، سونے سے پہلے وضو کر لینا ہے، وضو کر کے اپنے بستر پر لیٹ جانا ہے۔ رحمت کا فرشتہ آپ کے ساتھ رات گزارے گا۔ کوئی شیطان آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وہ شیطان جو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ انسانی شیطان
شیطان ہو، کوئی بھی کسی بھی شیطان کی دال نہیں گل سکتی ہے، صرف آپ وضو کر کے لیٹ جائیں۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھے ہوئے ہوں، یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھیں اور وضو کر کے سو جائیں اور یہ آپ سوچیں کہ رحمت کا فرشتہ آئے گا اور میری نگہبانی کرے گا اور میری مغفرت کے لیے دعا کرے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اور آپ کے اوپر واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم ان پر عمل کریں اور اس کے بعد ان سنتوں پر عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی ہوگا، ہمارا ناصر ہوگا، ہمارا مددگار ہوگا اور ہمیں شیطان کے تمام حربوں سے محفوظ رکھے گا، شیطان کے سارے چالوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر نہ وہ شیطان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں وسوسے ڈال پائے گا، نہ ہمارے وضو میں، نہ ہماری طہارت میں، نہ ہمارے میاں بیوی کے درمیان، نہ ہمارے بچوں کے درمیان کسی بھی طرح سے شیطان کی دال نہیں گلے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم واجبات پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہیں اور ان سنتوں پر عمل کریں، تو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتوں کو متعین کر دے گا، جو ہماری نگہبانی کریں گے، جو ہمارے لیے پروٹوکول کی شکل میں پروٹوکول کی شکل میں رہیں گے کہ کوئی بھی باہر سے کوئی شخص ہم پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، اور خاص طور سے وہ شیطان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا وعدہ لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے شر سے، شیطان کی تمام چالوں سے محفوظ اور ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔